رمضان المبارک میں اگر کوئی مسلمان روزے کی حالت میں کوئی روزہ دار نفل عبادت کرتا ہے تو اس کی نفل عبادت کا ثواب غیر رمضان کے فرض عبادت کے برابر ملتا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں ایک روزہ دار فرض عبادت کرتا ہے تو اس روزہ دار کا فرض عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر دیتے ہیں۔ رے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اور سن جگر تھام کر کے سن، گناہوں سے توبہ کرنے کے ارادے سے سن۔ رمضان المبارک اگر تیری زندگی میں آ گیا تو اس کو اللہ کا فضل سمجھ کر کے سن، اللہ کی نعمت سمجھ کر کے سن رہے مسلمان۔ اور کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو اتنا پسند فرماتے ہیں، اتنا محبوب رکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی مسلمان روزہ رکھ کر تھکان سے سو بھی جاتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ ہائے ہائے، اس کا سونا عبادت ہے۔ جب سونا عبادت ہے تو اس کی عبادت کیا ہوگی ذرا اندازہ کر رہے ہیں۔ روزہ دار کا سونا عبادت ہے تو عبادت کیا ہوگی؟ کیا نعرے لگاتا ہے، کیا بم مارتا ہے، کیا جھوٹے آنسو روتا ہے۔ ارے سن، کان کھول کر کے سن، تجھ کو اور مجھ کو ہماری زندگیوں کے بربادی پر آنسو بہانا چاہیے۔ رمضان مبارک آتا ہے، بے خجری ہم جو کہ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، اور سن رہے اللہ کے بندے، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ 11 مہینے جنت سنوارتے ہیں۔ جنت کو سنوارنا بولے تو معمولی چیز کیا رہے؟ آج ہمارے گھر کو جوئی آتا کہ تو جھوپڑی رہے تو بھی ساتھ چننا مارتی سسرا پینٹنگ کرتا، ٹھیک ہے تو جوئی آتا نا گھر کو سالا ہے نا، ترکاریاں گر کاریاں، مرغیاں گر گیاں، کیا کیا لانا ہے کہ اس کے مردے کو خوش کرنے کے واسطے کیا کیا کرتا نہ رہے۔ ایک جوئی گھر کو آتا گا تو ایک جنا پینٹنگ کرتا، ایک جنا وائٹ واش کرتا، ایک جنا ترکاریاں لاتا، ایک جنا جوئی کوئی مردے کو لے لے کو آنے کے واسطے وہیکل لے لے کو بس اسٹیشن کو جاتا، کی تو اس کا بھاؤ نہیں آتا نا۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، بھاؤ نہیں بھی سیٹی پھونکنے والا، سالا بھی سیٹی پھونکنے والی، سسرا بھی سیٹی پھونکنے والا، ساس بھی سیٹی پھونکنے والی، سیٹیاں پھونکنے والے رکھ کو یہ عزت کر رہی نا رے، گھر کو سنوار رہی نا۔ اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتا نا رے روزہ دار کے واسطے، یہ خیال کرے۔ ہاں اللہ کے بندے، روزہ رکھ رہے، اللہ تعالیٰ تجھے قبول کر لیں گے، تیری نیند کو عبادت بنا دیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، تیری دعا کو رد نہیں کرتے رہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روزہ رکھتا ہے، اللہ کو ڈر کر کے روزہ رکھتا ہے۔ رمضان مبارک سے پہلے شرابی تھا، کبابی تھا، حرامی تھا، سود خار تھا، ظالم تھا، دادا تھا، گنڈا تھا، سب کچھ تھا۔ اللہ کا خوف تجھے آ گیا، تو نے روزہ رکھ لیا تو تیری دعا کا گریڈ کتنا بڑھ گیا معلوم کیا رہے مسلمان؟ تیری دعا کا درجہ کتنا بڑھ گیا معلوم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک میں جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو کہتے ہیں، اے فرشتوں، تمہاری عبادتوں کو چھوڑو، تمہاری ریاضتوں کو چھوڑو، تمہارے ذکر اور اذکار کو چھوڑو۔ اے فرشتوں، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو کہتے ہیں چھوڑو، اس وقت میرا بندہ روزہ ہے، میرا بندہ مجھے راضی رکھنے کے لیے روزہ ہے، اس کے حق میں تم دعا کرتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان کے پہلے شرابی تھا، رمضان المبارک آ گیا، روزہ رکھا، اس کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ آج تیری اماں تجھے دعا کرتی نہیں رہے، تیرا باوا تجھے دعا کرتا نہیں معلوم کیا؟ وہاں اچھے کیا تمہیں؟ تمہارا بیٹا امریکہ میں ہے نا، کیا کرتا؟ کائی کو بولتے ہیں حضرت، میرا بیٹا امریکہ میں رہا تو کیا، قبرستان میں رہا تو کیا، اس کا نام اس لے ان کو حضرت۔ باپ کو جا کو پوچھو، باپ بولتا کیا حضرت خیریت ہے کیا؟ لوگوں کے کمپیئر ڈوبا کو بچے کو ڈاکٹری گکٹری پڑھائے نا حضرت، شادی کرتے تو ٹیمپو بھی آرس کے گھر والوں کا جنازہ اٹھائے نا حضرت۔ سنیا میں تمہارا بچہ کہاں کی ہے کہتے نا بہت بڑے پوسٹ میں، حضرت میرے سامنے کتے کا نام لے لے، وہ میرے بیٹے کا نام لے ان کو کہتا
بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ ارے اللہ کے بندے، آج تیری اماں تجھے دعا دیتی نہیں، تیرا باپ تجھے دعا دیتا نہیں رہے، آسمان کے فرشتے تو روزہ رکھتا ہے تجھے دعا دینا بولے تو کتنی بڑی قسمت رہے۔ یاد رکھ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، رمضان المبارک آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تجھے بھی نصیب فرماوے، اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے، عالم اسلام کے ہر مومن کو اللہ تعالی رمضان المبارک کے فضائل اور برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اور سن رہے روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا انتظام کریا ہے۔ آج تو جان کو بچاتا، ہاں کیا رے باخصا؟ نہیں حضرت تمہارے سے بولنے شرم آتی ہے، نہیں بول رہے اللہ سے شرم کرے نہ رے، بے شرم، میرے سے کیا شرم کریں گا تو؟ اللہ سے حیا کرے نہیں، میرے سے کیا رے کریں گا؟ نہیں حضرت بول، روزہ ہے کیا؟ نہیں حضرت پوچھو نا حضرت، تیرا بیٹا روزہ ہے کہتے نا، واہ کیا کیا چیز بول رہا؟ بیٹا ہے حضرت، تو ہے کیا رے روزہ؟ نہیں حضرت کی رے؟ نہیں حضرت مجھے شوگر حضرت ڈاکٹر منع کر ڈالیا۔ اچھا شوگر ہے ڈاکٹر منع کر ڈالیا؟ ہائے ہائے، شوگر بڑھ جاتی کر کو روزہ نہیں، نمک بڑھ جاتی کر کو روزہ نہیں، بی پی کر کو روزہ نہیں، تو کیا کیا حفاظت کرا؟ تو بھی تیری جان بچنے کی کیا رے گارنٹی ہے؟ ہاں تیری جان بچنے کی گارنٹی کیا رے ہے؟ اللہ کے بندے دیکھ، عبرت پکڑ رہے آج کی دنیا میں، روزے سے جی چراتا، روزے کا مذاق اڑاتا، رمضان المبارک کو مصیبت سمجھتا، ہائے ہائے اللہ کے بندے، اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو بہت کچھ الحمدللہ کہہ سکتا ہوں، موقع نہیں ہے۔ یاد رکھ رمضان المبارک آ رہا ہے، خدا کا شکر کر، اے اللہ رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان المبارک کا ہلال آ رہا ہے، یا اللہ تیرے حبیب کا صدقہ تیرا فضل ہے، تیرے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اگر روزے کی حالت میں زندہ رہا تو مجاہد، اگر روزے کی حالت میں مر گیا تو شہید۔ مولا اگر تو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو مجاہد بنا کر کے رکھ، اگر تو مجھے موت دینا چاہتا ہے، میدان شہادت نصیب نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن روزے کی حالت میں تو رمضان کی موت تو عطا فرما تاکہ میں شہادت کی موت مروں۔ آج روزہ رکھ رے کہ تو مختلف بہانے بناتا ہے، سن رہے تیرا گریڈ کہاں تک بڑھایا ہے اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن جنت میں ہر نیک، ہر اللہ کا محبوب اور بندہ، ہر نیک بندہ جنت میں ہر دروازے سے جا سکتا ہے، ہر دروازے سے جا سکتا ہے، لیکن روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ یہ خاص دروازہ بنایا ہے، اس کا نام ہے باب الریان، only for روزہ دار، not for others۔ سمجھ گئے؟ فنکشن میں، شادیاں میں، اچھے اچھے تقریبا میں وی آئی پی کر کو رہتے ہیں، بڑے بڑے لاشاں کا گریڈ لے، وی آئی پی، بعض جگہ only وی آئی پی، ویری امپورٹنٹ پرسن، بعض جگہ وی آئی پی، ویری ویری امپورٹنٹ۔ اچھا ان کے واسطے جو کرسیاں رہتی ہیں انہوں بیٹھنا، وہاں ان کے میتاں بیٹھنا، انہوں جو دروازے سے جانا کہ ان کے واسطے جو رستہ ہے کہ وہ رستے سے جانا۔ اچھا کی کہتے وی آئی پی، ویسے دعوتاں کانسی بھی آگے تو وی آئی پی کے، وی آئی پی کے، انہیں سوٹ گیٹ پہن لے کو، سرگیر کا جالا مار لے کو، اتر گتر سینٹاں گنٹاں تھوپ لے کو، میت اکڑے سر کا اکڑ لے کو جاتا کی رہے، انویٹیشن آیا ہے با کہاں؟ فلاں قبرستان میں فنکشن ہے۔ اچھا فنکشن آگو جانے کرتا نا، خالی وی آئی پی کا گریڈ مل گا کر کو، یہ گریڈ دیکھ رہے اللہ کے بندے، باب الریان روزہ دار کا گریڈ اللہ تعالیٰ ایسا بنائے ہیں، سوائے روزہ دار کے اس دروازے سے 1000 حج کرنے والا بھی جا نہیں سکتا، کروڑ زکات دینے والا بھی جا نہیں سکتا، لاکھوں رکعت نماز پڑھنے والا بھی جا نہیں سکتا۔ رے اللہ کے بندے وہ گریڈ ہے، اور گریڈ کیا ہے؟ اللہ اکبر، سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ روزہ دار کے فضیلت، روزہ دار کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے آخری ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن شریف کی بات بھی بتانا ہے مجھے، کیوں؟ رمضان اور قرآن یہ دونوں ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ آخری بات،
رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزہ دار کا اتنا احترام، اتنی عزت کرتے ہیں کہ افطار کے وقت میں جو دعا کے کرتا ہے روزہ دار روزہ رکھ کر، اللہ تعالیٰ کو اس روزہ دار کی دعا کو رد کرنے کے لیے شرم آتی ہے۔ مسلمان دیکھ رہے، اللہ تیرے گریڈ کو، میرے گریڈ کو، یعنی روزہ دار کے گریڈ کو کہاں تک، اللہ کو ہماری دعا کرنے شرم آتی ہے، اللہ کی رحمت کو حجاب آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری خاطر دن بھر بھوکا رہ کر کے دعا کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے بھیک طلب کر رہا ہے، تو اس کی دعا کو میں کیسے رد کروں؟ روزہ رکھنے والے کا مقام یہ۔ اب روزہ چھوڑنے والے کا مقام سن رہے ہیں، اللہ کے بندے سن لیا، خوش ہوگا۔ روزہ چھوڑ رہا ہے نا، اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، اس کے واسطے تو عذاب کتے کی قسم ہے، بہت سارے ہیں، موٹا موٹا بولتا ہوں سمجھے جیسا۔ سب سے بڑا عذاب کیا ہے معلوم کیا رہے؟ بے روزہ دار کے واسطے اللہ کے رسول طائف کے پتھر کھائے جس میں اتھر سے خون مبارک بہ گیا، جس میں اتھر لہو لہان ہوا، کبھی بددعا نہیں کی۔ دشمنوں نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی، تماچے مارے، گلے میں رسیاں ڈال کر کے کس دیا، دشمنوں کے لیے کبھی گالیاں نہیں۔ لیکن بے روزہ دار کے لیے اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل بددعا کرتا ہے تو اس بددعا پر اللہ کے رسول نے آمین کہی ہے۔ دیکھا کیا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رے؟ کیا شیخ ہونے کا دعویٰ کرتا؟ کیا پٹھان مغل ہونے کا دعویٰ کرتا؟ کیا سنی، کیا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رے؟ سن، روزہ نہیں رکھا تو سب دعوے بیکار رے، سب دعوے بیکار۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ تو حدیث بڑی ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 3 بددعائیں حضرت جبرائیل نے کی۔ ایک بددعا اس نوجوان کے لیے، اس بیٹے کے لیے جس کے ماں باپ بوڑھے زندہ ہیں، وہ خدمت نہیں کرتا، اور ایک بددعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کسی کے سامنے لیا گیا اور وہ مسلمان درود نہیں پڑا تو اس کے لیے بددعا۔ تیسرا وہ ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، نوجوان ہے، روزہ رکھنے کے قابل ہے، رمضان المبارک کو پایا ہے، اس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا ہے، روزہ نہیں رکھا تو جبرائیل نے بددعا کی کہ اے اللہ ایسے مسلمان کو تو غارت کر دے، ہلاک کر دے، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو میرے دوستو، ایک روایت میں آیا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں بددعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے، آپ آمین کہو۔ اصرار کیا حضرت جبرائیل نے، ارے بتا رے مسلمان، بتا کیا جھوٹے نعرے لگاتا ہے، کیا جھوٹے دعوے کر رہا ہے، جتنے تو جھوٹے دعوے کرتا ہے، جھوٹے نعرے لگاتا ہے، اتنے ہی سچی موت دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے سڑکوں پر ہو رہی ہے۔ عبرت پکڑ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بددعا پر آمین کہہ دیں، کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ عزت کے ساتھ دنیا میں جی سکتا ہے؟ وقار کے ساتھ جی سکتا ہے؟ مانا کہ چند دن کی عزت اور وقار کے لیے وہ جی بھی گیا، جھوٹی شان، جھوٹی شوکت، جھوٹی شہرت، جھوٹی عزت کے لیے دنیا میں جی بھی گیا تو آخرت کا ہولناک عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، روزہ رمضان کا خاص معاملہ، خاص عبادت رمضان مبارک کی۔ دیکھا کہاں تک اللہ نے اہتمام کیا ہے روزہ دار کی۔ افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھا، ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، قبول فرما۔ تو اس کی دعا کو رد کرنے کے لیے اللہ کو حجاب آتا ہے، اور حکم ہے روزہ افطار کے وقت میں ضرور دعا کرو، خیر کی دعا کرو، شر سے حفاظت کی دعا کرو، نفس امارہ